تو جب مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کیا جائے، جب تاجدار کائنات کے نواسوں سے پیار کیا جائے، جب اس لخت جگر مصطفیٰ سے پیار کیا جائے، جب فاطمہ الزہرا کا نام لے کر اپنی آنکھوں کو سجدہ ریز کر لیں، تو کیا آقا خوش نہیں ہوں گے؟ آقا کی اولاد سے پیار کریں تو آقا خوش نہیں ہوں گے؟ ارے ہم دنیا والے ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد سے پیار کیا جائے تو ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے مال کے اوپر بالکل تکیہ نہیں، فقط ایک چیز ہے ہمارے پاس، مصطفیٰ کی آل سے پیار کریں۔ حسنین کریمان کے قدموں کی خاک ہیں ہم، وہ زمین جس کے اوپر حسنین کریمین کے پاؤں آئے، ہم اس زمین کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام ہمیں دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ اتنا ہی کافی ہے، ہماری بخشش کا اتنا ہی وسیلہ ہے کہ ہم نبی کی آل سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ اکبر، آپ نہایت ہی یقین فرمایا کہ جاپان کی سرزمین جہاں پر اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، خدا را ہفتے میں کم از کم ایک دن ضرور نکالنا ہے۔ ہفتے کی شب یہ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ جب ہم 7 دن دنیا کے کاموں میں پھرتے ہیں، فقط ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ حضور کی آل کا صدقہ، جب آپ آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا سیکھیں گے، حضور کا ادب کرنا سیکھیں گے، حضور سے غلامی مصطفیٰ کا وہ پٹا دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ اگر آپ صرف یہ کوشش کریں، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ فقط ان لوگوں کا حصہ ہے جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جن کے دل پاک ہیں، پاکیزہ ہے۔ جو دل کا گندا ہے وہ علی کا ذکر کر ہی نہیں سکتا، یہ مطلقاً حقیقت ہے۔ یہ رب کائنات کا حکم ہے کہ جس دل کے اندر علی کا بغض ہے وہ علی کا ذکر نہیں کر سکتا، اور جو علی کا ذکر نہیں کر سکتا وہ کون سا منہ لے کر جنت کی خواہش کرتا ہے؟ وہ طلبگار ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے پاس اعمال ہیں، ہم دن رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ یار تو سب کچھ کر، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو خدا کی عزت کی قسم تمہارے تمام اعمال کل روز قیامت تمہارے منہ پر پھینکے جائیں گے، اور رب کائنات یہ کہے گا لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تمہارے دل میں علی کا بغض ہے اور تم نماز ادا کر رہے ہو، علی کا بغض ہے تم حج ادا کر رہے ہو، علی کا بغض ہے تم ذکر کر رہے ہو، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارے دل کے اندر علی کی محبت۔ تو میرے دوستو، یہ ماہ رجب المرجب، یہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے بڑے ہی پیارے اور خاص بندے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا ظہور ہوا۔ اس عظیم نعمت پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی اولاد کی اتنی خوشی نہیں، خدا کی قسم ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہونے میں اتنی خوشی نہیں ہے جتنی علی کی ولادت کی خوشی ہے۔ یہ مومنین کی علامت ہے، بحمدہ ہی تعالیٰ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان گروہ سے چنا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، محبت صحابہ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، محبت خدا ہے۔ ہر اللہ رب العزت کے ہر برگزیدہ بندے کے ادب کرنے والے ہیں، بے ادب نہیں۔ یہ رب کائنات کا شکر ہے۔ تو میں نے آج عنوان کے طور پر جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الدہر 29واں پارہ 7 اور 8 جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت 29ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ بندگان خاص وہ بندے جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، جن پر مالک کائنات کا انعام ہے۔ یہ خاص بندے بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ خاص بندے جو نظریں پوری کرتے ہیں، جو اللہ کے حضور کسی قسم کی نظر کو مانتے ہیں،
تو رب کائنات کے اس پاک کلام سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو آدمی منتیں مانتے یہ شرک نہیں ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ منتیں ماننا جائز، منتیں ماننا شرک نہیں بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے وہ خاص بندے جب وہ کوئی منت مانتے ہیں، جب اللہ کے حضور وہ کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں، وہ منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن کی سختی سے ڈرتے ہیں اور اس دن کی روز قیامت پر یہ ایمان لانے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ رب العزت کے حضور اپنی منتیں جو ہیں، نیازیں ہیں، وہ مانتے ہیں اور اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے ان کو پورا کرتے ہیں جب یہ منتیں مان لیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر اپنا کھانا اللہ کی محبت، جس طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص کا یہ مقصد ہوا کہ وہ فقط علی سے محبت کرنے کی خاطر مسجد میں آئے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے قید لگائی ہے کہ اگر وہ کھانا اللہ کی محبت میں، کسی ذاتی وجہ سے نہیں، کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، کوئی ذاتی منصب کی وجہ سے نہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی خاطر، جس دل کے اندر محبت خدا ہے، اگر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اگر وہ اللہ کی محبت کی خاطر اپنا کھانا جو ہے وہ مسکینوں میں، یتیموں میں اور محتاجوں کو کھلائیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کی پہچان عطا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نظریں مانتے ہیں پھر اس کو روز قیامت کی وجہ سے پورا کرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے، اور پھر یہ فقط اللہ کی محبت کی خاطر یہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نایات کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحابیوں میں سے سب سے زیادہ جو آیات مبارکہ جس کے شان نزول میں ہوئی وہ علی المرتضیٰ شیر خدا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں 300 آیات قرآن پاک کی، 300 آیات مولا کائنات کی شان پر نازل۔ اللہ رب العزت نے یہ دیکھا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ آپ یہ پھر پتہ تو اسے چلے گا نا جس کو خدا نے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے وہ قرآن کا علم عطا فرمایا کہ آپ نے یہ نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 300 آیات رب کائنات نے فقط علی المرتضیٰ کی شان پر نازل، اور اتنی آیات کسی صحابی کے حصے میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ تمام مفسرین نے کرا، کسی ایک کا نام نہیں۔ کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر خازن اٹھا کے دیکھ لیں، ابن اسیر اٹھا کر دیکھ لیں، کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر رازی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جتنے بھی مفسر ہیں سب مفسرین نے ان آیات مبارکہ کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، وہ سب کے سب اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ آیا مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان مبارکہ میں نازل ہے۔ اس آیا مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، جب وہ منتیں مانتے ہیں تو ان کو پورا کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے صاحبزادگان